کہاں گئی وہ ایئر ایمبولینس؟ میں کہتا ہوتا ہوں نا ٹھگ. آج میں چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ رہا تھا جناب چیئر کہ ٹھگ تو ٹھگ ہوتا ہے, بنارسی ٹھگ کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے مجھے آگے سے لے کے پوچھا کہ یہ بنارسی ٹھگ ہوتے ہیں. 7.5 کروڑ روپیہ ٹرانسفرز میں ہے. یہ کیا مریم نواز صاحبہ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوا ہے یا مریم اورنگزیب کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوا ہے؟ کچھ تو ہمیں بتائیں. 7.5 کروڑ روپیہ ہے جناب چیئر. یہ ٹرانسفرز کا کیا مطلب ہے؟ میں بھی فائنانس کے اسٹوڈنٹ رہا ہوں, میں نے بھی بینکنگ پڑھی ہے, میں نے بھی اکنامکس پڑھی ہے, لاء پڑھا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ 7.5 کروڑ روپے کی ٹرانسفرز کیا ہے. ایک پنجابی ہونے کی حیثیت سے ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ یہ حکومت پنجاب کو اور پاکستان کو بنانے آئی ہے یا تباہ کرنے آئی ہے؟ پھر آپ پولیس موجود ہے, عدالتیں موجود ہیں, پروسیکیوشن کی پوری منسٹری موجود ہے, آپ کو سی سی ٹی بنانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ باروں بار بندیاں نو ٹھوکی آؤ, انہوں نے عدالتیں نہ لے کے جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پولیس بھی ختم ہوئی, آپ کا اعتماد اپنی عدلیہ پہ بھی ختم ہوا, اور آپ کا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ بھی فارغ ہے. تو مت دیں ان کو تنخواہیں, فارغ کریں ان سب کو نوکریوں سے, صرف پیرا چلائیں, صرف سی سی ٹی چلائیں, پھر پنجاب کو اس طریقے سے چلائیں. میں تو جس کا بھی سنتا ہوں ستھرا پنجاب, ایک انقلاب آ گیا. وہ انقلاب آ گیا کہ جو صفائی حضرت شہر کی, میں اپنے شہر کی بات کرتا ہوں, 28 لاکھ روپے میں ہوتی تھی, وہ اب 2 کروڑ 35 لاکھ میں ہو رہی ہے. صفائی پہلے سے خراب ہو گئی ہے, بہتر نہیں ہوئی. اور یہ میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ آج میں سیوان میں کھڑے ہو کے کہہ کے جا رہا ہوں, جس طرح سستی روٹی اور وہ پانی شہباز شریف کے گلے پڑا تھا, یہ ستھرا پنجاب کی کرپشن جو ہے مریم نواز کے گلے پڑنے جا رہی. ایک اس صوبے میں کئی 100 گاڑیاں خریدی جاتی ہیں جہاں پہ 1 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے. ایک اس صوبے میں گاڑیاں سینکڑوں کے حساب سے بیوروکریسی کے لیے خریدی جاتی ہیں جہاں پہ آپ کے اسکولوں کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے, جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب اسکول ہم نہیں چلا سکتے, ہم یہ وزن نہیں اٹھا سکتے, ہم اساتذہ کی تنخواہیں نہیں دے سکتے. وہاں پہ آپ گاڑیاں خرید سکتے ہیں, ہمارے غریب بچوں پہ آپ پیسہ نہیں خرچ کر سکتے. لیکن آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو 566 ارب کا سپلیمنٹری بجٹ ہے جناب چیئر, اس کے لیے کس افسر کو پکڑا گیا؟ کون سے پی این ڈی ڈپارٹمنٹ کو بلا کے سوال کیا گیا کہ یہ مس اپروپریشنز کیوں ہوئی ہیں؟ کن منسٹر کے گلوں کو ہاتھ ڈالا گیا کہ تمہارے محکمے میں یہ فنڈ غلط کیوں استعمال ہوئے اور غلط ٹائم پر کیوں استعمال ہوئے؟ جناب چیئر, وہ کہتے ہیں سچ کھلے گا تو بڑے دور تک جائے گا. انشاءاللہ جب تک ہم ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سچ بولتے رہیں گے, یہ سچ کھولتے رہیں گے, بار بار بولیں گے, پورے زور کے ساتھ بولیں گے انشاءاللہ. مزے کی بات یہ ہے کہ جب پہلا بجٹ یہاں پہ پیش ہوا, رانا آفتاب صاحب کو بھی یاد ہوگا, ہمارے سینئر ہیں, یہاں پہ ایئر ایمبولینس کا بڑا چرچا تھا. پوری گورنمنٹ سائٹ ایئر ایمبولینس, ایئر ایمبولینس. کہانی جناب ایئر ایمبولینس سے شروع ہوئی اور آج اس سپلیمنٹری بجٹ میں 9.8 ارب روپیہ سی ایم کے جہاز کے لیے رکھ دیا گیا, اور وہ پیسے آج ہم اس کے اوپر مہر ڈالنے جا رہے ہیں. کہاں گئی وہ ایئر ایمبولینس؟ میں کہتا ہوتا ہوں نا ٹھگ. آج میں چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ رہا تھا جناب چیئر کہ ٹھگ تو ٹھگ ہوتا ہے, بنارسی ٹھگ کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے مجھے آگے سے لے کے پوچھا کہ یہ بنارسی ٹھگ ہوتے ہیں جو قوم کو دکھاتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. دکھاتے ایئر ایمبولینس ہے اور جہاز اپنا لے کر آتے ہیں. ہم تو 11 ارب سنتے رہے. اب آج میں نے دیکھا قائد صاحب اتنے شور کے بعد رجحان ذرا پارلیمانی لینگویج پہ رکھیں پلیز. بڑا زبردست اور بڑا یہ میرے اور آپ کی کمائی عزت کا سوال ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اب یہ شوٹ کر گیا ہے تو شاید آپ کو اس میں تھوڑی تکلیف ہو رہی ہو, تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن بات درست ہے. اب سر آگے چلتا ہوں کہ 9.8 ارب کا یہ جہاز آتا ہے, اس میں 250 ملین جو ہے وہ صرف اس کی مینٹیننس کے لیے رکھا جاتا ہے, اس کے پائلٹس کی رہائشوں کے لیے رکھا جاتا ہے. کیا جناب اسپیکر آسٹیرٹی کیمپین ختم ہوگی اس ملک میں؟ کیا صرف اس قوم کے لیے نعرہ تھا کہ رات کو 8 بجے دکانیں بند کرو, رات کو 10 بجے ریسٹورنٹس بند کرو, گاڑیاں جو ہے اپنی کم استعمال کرو, کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا آسٹیرٹی کرو؟ جب آپ کا پرائم منسٹر نکلتا ہے تو وہ 18 گاڑیوں کے ساتھ نکلتا ہے. جب آپ کی سی ایم نکلتی ہے وہ 11 ارب کے جہاز پہ نکلتی ہے. یہ کون سی حکومت ہے؟ اس پہ میں ضرور سوال اٹھاؤں گا, ہر پنجابی سوال اٹھائے گا جناب چیئر. آپ کا جہاز آ جاتا ہے 9.8 ارب کا, اور میرے غریب کے لیے مہنگائی بڑھ جاتی ہے. آپ کی مرسیڈیز کی 25 کروڑوں کی تبدیل ہو جاتی ہے, میرے غریب کی بے روزگاری بڑھ جاتی ہے. آپ کے سی ایم سیکریٹریٹ پہ 85 کروڑ روپے اضافی لگ جاتا ہے بجٹ کے, میرے غریب کا بجلی کا بل بڑھ جاتا ہے. جناب اسپیکر, میرے غریب کا گیس کا بل بڑھ جاتا ہے. کیا غریب صرف پسنے کے لیے؟ کیا پنجابی صرف ٹیکس دینے کے لیے کہ وہ ٹیکس دیتا رہے اور یہ حکومت اپنے اللہ تلنوں پہ اس پیسے کو اڑاتی رہے؟ جناب اسپیکر, سی ایم سیکریٹریٹ پہ 22 کروڑ روپیہ سپلیمنٹری بجٹ پہ الاؤنسز پہ ہے. وہ تو آپ کے ریگولر ملازمین ہیں, تو آپ کو ایسا کون سا شوق چڑھا کہ آپ نے سال کے درمیان میں 22 کروڑ روپے اپنے ملازمین کو دے چلا؟ اور پھر ایک اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اگر یہاں پہ تو انفارچونیٹلی بیٹھے ہی کوئی نہیں, ان کا انٹرسٹ اتنا ہی ہے, یہ جس طریقے سے حکومت چلا رہے ہیں اسی طریقے سے یہاں بھی آ کر بیٹھتے ہیں. 7.5 کروڑ روپیہ ٹرانسفرز میں ہے. یہ کیا مریم نواز صاحبہ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوا ہے یا مریم اورنگزیب کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوا ہے؟ کچھ تو ہمیں بتائیں. 7.5 کروڑ روپے ہے جناب چیئر. یہ ٹرانسفرز کا کیا مطلب ہے؟ میں بھی فائنانس کے اسٹوڈنٹ رہا ہوں, میں نے بھی بینکنگ پڑھی ہے, میں نے بھی اکنامکس پڑھی ہے, لاء پڑھا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ 7.5 کروڑ روپے کی ٹرانسفرز کیا ہے. یہ وہ ٹرانسفرز ہیں جو آپ کی مرضی سے, آپ کی منشا سے, جس کو آپ نے چاہے آپ نے اس کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے ڈال دیے. یہ ایک کھلی کرپشن ہے. جب آپ اس کا آڈٹ کریں گے, اور یہ جب تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا, جب جینوئن آڈٹ ہوگا, تو آپ دیکھیں گے اس میں کرپشن کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلے گا. پھر جناب چیئر میں دیکھتا ہوں سی ایم آئی ٹی, سی ایم انسپیکشن ٹیم کے لیے 86 کروڑ روپے رکھا جاتا ہے, اس کے لیے دفتر لیے جاتے ہیں,
گاڑیاں لی جاتی ہیں, اکوپمنٹ لیا جاتا ہے, 184 نئی پوسٹیں اناؤنس کی جاتی ہیں, اور وہ جو 184 نئی پوسٹیں ہیں وہ اناؤنس کرنے کے بعد میرا تو یہاں پہ ایک بطور اپوزیشن کے MP ایک پنجابی ہونے کی حیثیت سے ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ یہ حکومت پنجاب کو اور پاکستان کو بنانے آئی ہے یا تباہ کرنے آئی ہے؟ اگر ان کے حالات دیکھیں, ان کی حرکات دیکھیں, تو بنانے نہیں آئے جناب, یہ اس ملک کو ختم کرنے کے لیے آئے اور پوری طاقت کے ساتھ ختم کر رہے ہیں اس کو. اندازہ لگائیں آپ کا لوکل گورنمنٹ کا پورا ایک ادارہ موجود ہے, ہزاروں ملازمین ہیں اس کے, اور اس کے بدلے میں آپ پیرا بنا دیتے ہیں. کیا آپ کا کوئی ایسی تحصیلدار اس قابل نہیں تھا کہ آپ اسے انکروچمنٹ ختم کروا سکتے؟ پھر آپ پولیس موجود ہے, عدالتیں موجود ہیں, پروسیکیوشن کی پوری منسٹری موجود ہے, آپ کو CCD بنانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ باروں بار بندیاں نو ٹھوکی آؤ, انہوں نے عدالتیں نہ لے کے جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پولیس بھی ختم ہوئی, آپ کا اعتماد اپنی عدلیہ پہ بھی ختم ہوا, اور آپ کا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ بھی فارغ ہے. تو مت دیں ان کو تنخواہیں, فارغ کریں ان سب کو نوکریوں سے, صرف پیرا چلائیں, صرف CCD چلائیں, پھر پنجاب کو اس طریقے سے چلائیں. ایک محکمے کو کینیبلائز کر کے دوسرے محکمے کو چلانا, اس کے اوپر اربوں روپیہ خرچنا, یہ غریب قوم اس کی مکمل نہیں ہو سکتی. ستھرا پنجاب, واہ جی واہ, میں تو جس کا بھی سنتا ہوں ستھرا پنجاب ایک انقلاب آ گیا. وہ انقلاب آ گیا کہ جو صفائی حضرت شہر کی, میں اپنے شہر کی بات کرتا ہوں, 28 لاکھ روپے میں ہوتی تھی, وہ اب 2 کروڑ 35 لاکھ میں ہو رہی ہے. صفائی پہلے سے خراب ہو گئی ہے, بہتر نہیں ہوئی. یہ جو کہتے ہیں نا, یہ شہروں کی حد تک کہتے ہیں. ذرا آ جائیں دیہات میں, آئیں ذرا آپ کو اپنے نالوں کی ہم حالت دکھائیں, آپ کو اپنی چھوٹی چھوٹی نالیوں کی حالت دکھائیں, اپنی گلیوں کی حالت دکھائیں, پھر آپ کو سمجھ آئے گی. تو پھر جناب چیئر, جب LGCD لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا ادارہ موجود تھا, ان کے پاس سویپنگ کا سٹاف موجود تھا, تو آپ وہاں پہ زیادہ بھرتیاں کر لیتے. کیا ضرورت تھی کہ آپ نے اربوں روپے سے ستھرا پنجاب کھڑا کیا؟ اور یہ میری ایک بات یاد رکھیے گا, یہ آج میں سیوان میں کھڑے ہو کے کہہ کے جا رہا ہوں, جس طرح سستی روٹی اور وہ پانی شہباز شریف کے گلے پڑا تھا, یہ ستھرا پنجاب کی کرپشن جو ہے مریم نواز کے گلے پڑنے جا رہی. آخر میں جناب چیئر, کئی 100 گاڑیوں کی خریداری, دل دکھتا ہے. ایک غریب صوبے سے تعلق ہے ہمارا, بورڈ آف ریونیو کے لیے, ایکسائز کے لیے, موٹر ٹرانسپورٹ ونگ کے لیے, جناب چیئر پروٹوکول کے لیے. ایک اس صوبے میں کئی 100 گاڑیاں خریدی جاتی ہیں جہاں پہ 1 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے. ایک اس صوبے میں گاڑیاں سینکڑوں کے حساب سے بیوروکریسی کے لیے خریدی جاتی ہیں جہاں پہ آپ کے اسکولوں کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے, جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب اسکول ہم نہیں چلا سکتے, ہم یہ وزن نہیں اٹھا سکتے, ہم اساتذہ کی تنخواہیں نہیں دے سکتے. وہاں پہ آپ گاڑیاں خرید سکتے ہیں, ہمارے غریب بچوں پہ آپ پیسہ نہیں خرچ کر سکتے. جناب چیئر, PHUs کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے, 22% آبادی آپ کی صاف ڈرنکنگ واٹر ہے اس کے پاس, اور گاڑیاں آپ خریدنے نکل پڑے ہیں. اور آخر میں جناب بڑی تکلیف کے ساتھ, جو آخری 1 منٹ لوں گا سر, بڑی تکلیف کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جو بڑے امپورٹنٹ سیکٹرز ہیں, ایگریکلچر, فارسٹ, ایجوکیشن, جو ڈائریکٹلی ایک عام بندے کو سے ریلیٹڈ ہیں. ایگریکلچر میں کتنا پیسہ سپلیمنٹری بجٹ میں یوز ہوتا ہے؟ 1.3 ارب, فارسٹ میں 3.2 ارب, اور ایجوکیشن میں جناب صرف 90 کروڑ. 11 ارب تک جہاز آ سکتا ہے, لیکن ایجوکیشن تے میرے بچے تے 90 کروڑ ہی لگنا خالی. اس میں اپروپریشن, اس میں لونز, اس میں وہ سب چیزیں غلط ہو جاتی ہیں, لیکن اپنے کام کے لیے ان کا سارا سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو 566 ارب کا سپلیمنٹری بجٹ ہے جناب چیئر, اس کے لیے کس افسر کو پکڑا گیا؟ کون سے PND ڈپارٹمنٹ کو بلا کے سوال کیا گیا کہ یہ مس اپروپریشنز کیوں ہوئی ہیں؟ کن منسٹر کے گلوں کو ہاتھ ڈالا گیا کہ تمہارے محکمے میں یہ فنڈ غلط کیوں استعمال ہوئے اور غلط ٹائم پر کیوں استعمال ہوئے؟ جناب چیئر, وہ کہتے ہیں سچ کھلے گا تو بڑے دور تک جائے گا. انشاءاللہ جب تک ہم ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سچ بولتے رہیں گے, یہ سچ کھولتے رہیں گے, بار بار بولیں گے, پورے زور کے ساتھ بولیں گے.